للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور وفات کے واقعات کی ابتدا کر رہی ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عظیم عنوان جو میں نے اپنے لیے منتخب کیا اور نہایت غمناک ہے، نہایت غمناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور وفات کے حالات کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا سفر آخری سفر تھا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل انجام پایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی سفر کہیں اور کا نہیں کیا۔ اس سفر حج سے واپسی سے ایسی باتیں ظاہر ہونے لگی جن سے اشارہ ملنے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا۔ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہو چکی تھی، اور سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورت بھی نازل ہو چکی تھی، جس سے صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ قریب تر ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی اس بات کے اشارے دے رہا تھا، جیسے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمانے لگے، اب تم لوگوں سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلیغ جملہ ایک طرف تو صحابہ کو جنت و رضوان کی بشارت دے رہا تھا، دوسری طرف آنے والے چند دنوں کو صحبت نبوی سے استفادہ کے لیے زیادہ کارآمد بنانے کا واضح اشارہ تھا۔ حج سے 2 ماہ بعد سفر کے آخر میں بظاہر دوشنبہ کے دن طبیعت ناساز ہوئی۔ مرض الوفات کا آغاز درد سر سے ہوا، سر مبارک پر پٹی باندھنی پڑی، مگر اس تکلیف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو صحیح راستے پر لانے اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے فکر مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام میں جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کی طرف سے حملہ کا خطرہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر تشکیل دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد آپ کے غلام رہ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے بیٹے کی طرح ساتھ رکھا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ جو گویا غلام کی حیثیت رکھے جانے والے کے بیٹے تھے، ان کو ان لوگوں پر جو اصولاً ان کے آقاؤں کا درجہ رکھتے تھے امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو دوسرے انسان کے برابر قرار دینے کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات، انصاف، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی اور سب کے ساتھ خیرخواہی کی بھی پوری تاکید فرمائی۔ زمانے علالت میں کچھ صحابہ عیادت کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی بندیوں اور اس کے بندوں میں تکبر اور برتری کو اختیار نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر بھی دامنگیر رہتی تھی کہ مال و متاع کا ذخیرہ نہ ہونے پائے، جو آئے راہ خدا میں دیا جاتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی بڑی فکر رہتی تھی۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے جماعت کے اہتمام کا بڑا خیال رہا۔ چنانچہ جب علالت شدیدہ کی وجہ سے خود مسجد تشریف نہیں لے جا پا رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ گویا یہ اشارہ تھا بات کی امامت و خلافت کا، جسے صحابہ نے سمجھا اور آپ کی امامت و خلافت پر صحابہ کا اجماع ہوا۔ وفات کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑا سخت لہجہ اختیار کیا جو اپنے نبیوں کی قبروں کو ان کی وفات کے بعد سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ چونکہ یہود و نصارہ کے لوگ ایسا کر چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے قتال کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر بے سر کو غم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کی بے چارگی میں برابر ہے ہم تم۔ مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی، مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ ہوں میں اس کا اور الچی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تھی۔ فرماتے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا اہتمام رکھنا اور اپنے ماتحتوں اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا تھا، اور آخری الفاظ جو فرمائے ان میں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کے ساتھ سکرات ہوتے ہیں۔ پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، اعلیٰ و برتر رفیق کے پاس فرمایا، اور روح مبارک کا رخ عالم بالا کی طرف ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت جدائی کی گھڑی قریب آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ڈانڈ پر تھا۔ ایک گھڑی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحشی تاری تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی چھت کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، بے شک سب سے اعلیٰ اور برتر رفیق کے پاس۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو رحلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت پورا جزیرۃ العرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی تھا۔ دنیا کے سلاطین و امراء پر آپ کا جلال و روب تھا۔ آپ کے اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و اولاد اور مال و متاع سب نثار کرنے پر تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا پر رحم رکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ آپ اسے دے کر ذرا کو چھڑا سکتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا، البتہ ذرا سا جو میری الماری پر رکھا ہوا تھا، میں نے اسی میں سے کچھ کھایا۔ وہ بہت دن چلا، یہاں تک کہ میں نے ایک دن اس کی ناپ تول کی، بس اسی کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بجلی بن کر گری۔ اس کی وجہ ان کا وہ عاشقانہ تعلق تھا جس کی انسانی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں اس طرح رہنے کے عادی ہو گئے تھے جس طرح بچے ماں باپ کے آغوش محبت میں رہتے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔
اس لحاظ سے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جتنا بھی اثر پڑتا کم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ عقیدت مندوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین کے برگزیدہ نبی ہیں اس دنیا سے یوں ہی چلے جائیں گے۔ ان میں پیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے تلوار کھینچ لی کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ وہ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو ختم نہ کر۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کے دروازے پر ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، پھر وہ کسی طرف ملتفت ہوئے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ آپ پر ایک چادر اڑائی ہوئی تھی، انہوں نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور جھک کر روئے مبارک کا بوسہ لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، موت کا جو ذائقہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چکھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ موت کے مرحلے سے گزرنا نہ ہوگا۔ پھر آپ باہر آئے اور دیکھا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں حقیقت واقعہ کو سمجھ نہیں پا رہے اور ان کا دھیان وحی الہی کی اس آیت کی طرف نہیں جا رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات کے مرحلے سے گزرنے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ منبر پر آئے اور قرآن شریف کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں تو لوگوں کی آنکھیں کھلی اور اس ناگزیر واقعہ کا یقین آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا لوگوں اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس کو معلوم ہو جائے کہ بلا شبہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اطمینان رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اس کے لیے موت نہیں بے شک۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، بھلا اگر ان کی وفات ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ جو لوگ اس موقع پر حاضر تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے ان کا بیان ہے کہ خدا کی قسم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایسا محسوس ہوا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ کی بات کہہ دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابوبکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو حیرت زدہ ہو کر بے ساختہ زمین پر گر گیا، میرے پیروں کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت گویا مجھے یہ علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوشنبہ کے روز 12 ربیع الاول 11 ہجری کو زوال کے بعد ہوئی۔ اس وقت عمر شریف عمری سن سے 63 سال تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تاریخ
اور وحشتناک دن سب سے بڑا صدمہ اور ابتلا اور پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا سانحہ تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کا دن انسانیت کا سب سے مبارک اور روشن اور تابناک دن تھا۔ حضرت انس و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینے کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے روشن اور منور ہو گئی تھی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن اس کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اسی مقام پر اگلے روز منگل کو تدفین عمل میں آئی، اور یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کی بنا پر ہوا کہ انبیاء کی وفات جس جگہ ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے۔ غسل اور تجہیز و تکفین کا کام اہل بیت کرام نے انجام دیا۔ قبر ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھودی، جنازہ اسی جگہ رکھا رہا، ایک ایک جماعت آتی گئی اور نماز ادا کرتی گئی۔ سانحہ وفات کا صدمہ اتنا سخت تھا جس کی تصویر نہیں کھینچی جا سکتی۔ صاحبزادی رسول جگر گوشہ نبی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبکہ وہ آپ کی تدفین میں شرکت کر کے لوٹے فرمایا، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، یا انس تمہارے دل اس بات پر کیسے راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاک کے اندر رکھو اور ان پر مٹی ڈالو۔ اب مرحلہ رہ گیا تھا خلافت کا، اس کو بھی تھوڑا سا چند لائنوں میں بیان کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو خدا کی طرف سے حقیقت سمجھ لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں پہنچانے سے قبل حضرات انصار اپنے ایک صاحبان میں جمع ہو کر آگے کے مرحلہ پر غور و فکر کرنے لگے۔ حضرات مہاجرین کو علم ہوا تو بھی وہاں آ گئے اور مشورہ ہونے لگا۔ حضرات انصار نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں منتقل ہو گئے تھے، لہٰذا ہمارا کوئی اہم شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنے۔ مہاجرین نے کہا کہ عربوں میں قریش کو جو اہمیت حاصل ہے ان میں سے کسی کے امیر بننے پر عربوں میں سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، لہٰذا انہی میں سے کسی کا انتخاب ہو۔ یہ بات خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت میں آپ ہی سے نمازیں پڑھوائیں، اس لیے آپ کے علاوہ دوسرا کوئی مناسب نہیں۔ اور فوراً ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کر لی، جس کو دیکھ کر حاضرین نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین قرار پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالی ورثہ کے متعلق پہلے ہی سے فرما دیا تھا کہ ان کے اہل و عیال کے بجائے تمام مسلمانوں کا ہوگا، لہٰذا وہ بیت المال کے ذکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں، باقی اولاد و بنات طیبات نے آپ کی حیات کے دوران ہی انتقال کیا تھا، لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ کا خاندان چلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔